بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن اسلم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک جوان عورت نے ملاقات کی۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، اب نہ ان کے پاس بکری کے پائے ہیں کہ ان کو پکائے، نہ کھیتی ہے اور نہ ہی دودھ کے جانور۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ فاقہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ میں خفاف بن ایما غفاری کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے جانے کی بجائے اس کے پاس رک گئے اور فرمایا، ایسی تعلق داری کو خوش آمدید۔ پھر وہ گھر گئے اور گھر میں بندھے ایک اونٹ پر 2 بورے اناج کے لادے، ان میں کچھ نقدی اور کپڑے بھی رکھ دیے۔ پھر اس کی نکیل اس عورت کے سپرد کی اور فرمایا، اسے لے جاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں پھر اس سے بہتر دے دے گا۔ ایک آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے تو اس سے بہت زیادہ سامان دے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے اس کے باپ اور بھائی کو اس حال میں دیکھا تھا کہ انہوں نے ایک قلعے کا لمبے عرصے تک محاصرہ کیا، آخر کار اسے فتح کر لیا۔ پھر ہم صبح کے وقت ان دونوں کا حصہ مال غنیمت سے وصول کر رہے تھے۔ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے امیر المومنین، میرے خاوند میں شر زیادہ اور بھلائی کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تیرا خاوند کون ہے؟ اس نے کہا، ابو سلمہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے تو ہم جانتے ہیں اور اس میں تو خیر و بھلائی ہے۔ پھر وہاں موجود ایک آدمی سے فرمایا، کیا وہ ایسا نہیں؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، ہم بھی اسے ایسا ہی جانتے ہیں جیسا آپ نے بیان کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، جاؤ اور اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خاوند کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو وہ عورت کھڑی ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ گئی۔ تو کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ دونوں آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تو اسے جانتا ہے جو میرے پیچھے بیٹھی ہے؟ تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تیری بیوی ہے۔ اس نے عرض کیا، یہ کیا کہتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کا خیال ہے کہ تجھ میں خیر کم اور شر زیادہ ہے۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، یہ غلط کہتی ہے۔ اس کا لباس اور خوشحالی تمام عورتوں سے زیادہ ہے، بس اس کا خاوند کم جمع کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، اب تو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا، یہ سچ کہتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کوڑا مارا اور فرمایا، اے اپنی جان کی دشمن، تو نے اس آدمی کا مال کھایا اور اس کی جوانی فنا کی، اس کے باوجود تو اس سے بغض رکھتی ہے، وہ بھی ایسی چیز کے بارے میں جو اس میں نہیں ہے۔ اس عورت نے عرض کیا، اے امیر المومنین، جلدی نہ کیجیے، آپ مجھے اس مرتبہ معاف کر دیجیے۔ اللہ کی قسم، آپ مجھے آئندہ اس مجلس میں کبھی نہیں دیکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 کپڑے منگوائے اور فرمایا، یہ کپڑے لے لے، اس کے بدلے میں جو میں نے تیرے ساتھ کیا، اور اب تو اللہ سے ڈر اور اس کی شکایت لگانے سے باز رہ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ گویا میں اس عورت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھڑی ہوئی اور اس کے پاس وہ 3 کپڑے ہیں۔ پھر اس کے خاوند ابو سلمہ سے کہا، میں نے تمہاری بیوی سے جو سلوک کیا ہے، اس سے ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اس سے برا سلوک کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو سلمہ کہنے لگا، نہیں، میں اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گا۔
پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، میری امت کا سب سے بہتر دور وہ ہے جس میں خود ہوں، اس کے بعد دوسرا دور یعنی تابعین کا، اس کے بعد تیسرا دور ایسی قومیں آئیں گی جن کی قسمیں ان کی گواہی سے پہلے ہوں گی، یعنی قسم پہلے کھائیں گے، گواہی بعد میں دیں گے، اور وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، اور ان کے بازاروں میں شور شرابہ ہوگا۔